اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہے۔ خزیون کے معنی آتے ہیں ذلت کے۔ آدمی اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے اللہ کبھی مجھے ذلیل مت کر، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں۔ ہم جیسے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو کوئی سلام نہیں کریں گے، کوئی خیر خیرت نہیں پوچھیں گے۔ ہماری حالت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تو ہمارے تمام کاموں کا اچھا انجام کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہمارے ہر کام کو اچھا انجام کرنے والا ہے، اچھا ہمارے ہر کام کے انجام کو اچھا کر اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ آدمی یہاں پر چونکہ کہا گیا ان لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، دنیا کے اندر مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت یہاں پر ایک خوشخبری دے رہے ہیں کن لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ یہ لوگ مسجد اقصیٰ سے میں روک رہے ہیں، یہودیوں کو بھگا رہے ہیں، عن قریب ان نصارہ کے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ مسجد حرام آج تمہیں روکا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ سے یہ بھی نکلنے والا ہے، عن قریب دونوں پر قبضہ مسلمانوں کا ہو جائے گا اور دونوں مسجدیں مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جائیں گی۔ اس آیت کے اندر ایک خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہم نے رکھا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو جیسے پچھلے لوگوں نے کیا کیا، یہودیوں کو اس سے پہلے بتایا گیا، بار بار بتایا گیا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر گائے کے بچے کی عبادت شروع کر لی۔ تو ایسے ہی نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے بھی یہی کیا کہ تورات جلایا، یہودیوں کو اللہ کے گھر سے نکالا، مسجد اقصیٰ کو گرا دیا، لہٰذا تمہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، مسلمان بن جاؤ، اللہ کے دین سے قریب آ جاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں عن قریب کامیابی ملنے والی، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا مسجد اقصیٰ فتح ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس مسجد اقصیٰ کی ذمہ داری لی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں مسجد اقصیٰ آ گیا، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابی آ گئی۔ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ اب چونکہ قبلہ بدل گیا تھا، درمیان میں قبلہ بیت المقدس کی طرف ہو کر پھر کعبۃ اللہ کی طرف ہوا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہی مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم منہ کرو، جدھر کا بھی تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پر تم اللہ کو پالو گے۔ یعنی کیا مطلب، مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جدھر کا بھی رخ کر لو، اللہ کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے، جس طرف بھی تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہیں پر اللہ کی ذات متوجہ ہے۔ یہ آیت کیوں اتاری گئی؟ یہ آیت اتار کر نصارہ اور یہودیوں کو بھی بتلایا گیا کہ تم اپنے خاندان کی بات کرتے ہو کہ ہم نبیوں کے خاندان کے ہیں، دیکھ لو اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے متوجہ ہونا، جھکنا، یہی اصل ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کو رخ کر دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف کرا دیتے ہیں، اور دونوں سمت اللہ ہی کا ہے، چاہے مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لہذا تم وہاں ہی متوجہ ہوگا اللہ کی ذات۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ رب العزت بڑی وسعت والے ہیں اور جو ہے بہت جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وہی جو میں نے کہا کہ مشرکین مکہ کو بتلا دیا اور مسلمانوں کو خوشخبری دے دی کہ بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے، اور یہ مسلمانوں کو بتلا دیا کہ سفر میں جاتے وقت جدھر بھی چاہے تم رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن
سفر میں جانے کے بعد آدمی کو غور و فکر کرنا ہے کہ سورج کدھر ہے. اگر 12 بجے سے پہلے جس طرف سورج ہے اس کے الٹے طرف نماز منہ کر کے پڑھیں گے. اگر 12 بجے کے بعد زوال کے بعد سورج کا رخ ڈھل جاتا ہے تو جدھر سورج کا رخ ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں گے. لہذا سفر میں جانے کے بعد بہت لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے عصر کی نماز کے وقت، خاص کر مغرب کی نماز کے وقت لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں، ٹرین میں معلوم نہیں ہوتا تو ادھر اجالا کدھر ہے. اس اجالے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سورج ڈوبا ہے، تو لہذا مغرب ادھر ہے تو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اور نفل نماز سفروں میں پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آیت سفر میں نفل نماز پڑھنے کے متعلق نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف سفر فرما رہے تھے تو اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے. سواری کا جدھر بھی رخ ہوا آپ برابر نماز میں مشغول تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نفل نماز بھی سفر گاڑی میں پڑھ سکتا ہے اپنی سواری میں، لیکن پڑھتے ہوئے تھوڑا بھی قبلے کا خیال کر کے نیت باندھے. پھر اگر گاڑی بدل جاتی ہے اور جو ہے آدمی کو اپنا رخ بدلنے کے لیے اپنا قبلہ بدلنا چاہیے. گاڑی جیسے پھر جاتی ہے آدمی کو بھی چاہیے کہ نماز میں پھرے، لیکن ایسا موقع نہیں ہوتا. اور نماز کے دوران اگر نمازی پھرے گا، جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں کہ کھیل رہے ہیں. لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جب تم مغرب کو اپنی دائیں جانب اور مشرق کو اپنے بائیں جانب کر لو تو تیرے سامنے کی جہت قبلہ ہو جائے گا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کے لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو ایک بات بتائی. اصل میں کیا ہوا یہ کہا کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ اندھیری رات میں سفر کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے. نماز کے وقت یہ نہیں معلوم ہوا کہ قبلہ کدھر ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے، اندھیرا تھا تو نماز کے وقت میں یہ نہیں معلوم ہوا کہ قبلہ کدھر ہے. ہر شخص نے اپنے خیال کے مطابق نماز ادا کر لیا. اندھیرے میں کسے معلوم ہوگا کہ قبلہ کدھر ہے؟ تو جب صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں جدھر بھی چاہے رخ کر لو، اللہ رب العزت کی ذات ادھر ہی آپ کو مل جائے. اللہ رب العزت ادھر ہی متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کی ذات کو تم ادھر ہی پالو گے. لہذا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازیں پڑھتے رہنے والا بنائے، مسجد کو آباد کرتے رہنے والا بنائے. مسجد کو ویران کرنے سے، کسی بھی قسم میں سے مسجد کے اندر ہماری وجہ سے خلفشار ہو، عبادات کرنے والے لوگوں کو تکلیف ہو، اللہ ایسے کام کرنے سے ہمیں پوری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ليسمع جمع الكفار جمعكم سوف ينهار.